ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اس مجلس میں موجود تمام میرے بھائیوں کا، میری بہنوں کا، میں آپ تمام کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میری اس نشست کا عنوان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تعلیمات۔ عنوان لینے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو مہینہ، جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہوئی ہے اس دنیا میں وہ یہ مہینے میں ہوئی ہے۔ چند علماء کا کہنا ہے 8 ربیع الاول ہوئی ہے، چند کا کہنا ہے 9، 10، 11، 12، اور چند علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ ربیع الاول میں نہیں ہوئی ہے، دوسرے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ہوئی ہے۔ مگر عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس دنیا میں ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے۔ تو موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تعلیمات ہیں ان پر ہم کو تھوڑی روشنی ڈالنی چاہیے، تاکہ ہم ہماری زندگی میں جو بھی بگاڑ ہو رہا ہے، جو بھی ہماری زندگی کی تربیت ہم کو چاہیے، انشاءاللہ اس تربیت کو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے ذریعے حاصل کر سکیں۔ عرب کے ایک بڑے شاعر ہے، عربی جاننے والے، مہارت رکھنے والے، عربی میں مہارت رکھنے والے ایک شاعر جن کا نام ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم اور شاعر بھی تھے وہ۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں لکھنا شروع کیا۔ انہوں نے کئی دن لکھنا شروع کیا، کئی ہفتے لکھنا شروع کیا، کئی ہفتے گزرتے گئے۔ اس کے بعد ان کو یہ معلوم ہوا کہ جتنا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں لکھتا جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی میری نکل جائے۔ تو انہوں نے ایک جملہ لکھ دیا۔ وہ جملہ لکھ کر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت تھی اس کو ختم کر دیا۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ کے بعد اس کائنات میں، اللہ کے بعد جو بھی ذات مبارک مقبول ہے، جو بھی ذات مبارک اللہ کے بعد اس کائنات میں مقبول ہے، بڑی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس سے بڑی چیز، اس سے بڑی عظمت کسی ذات کی کیا ہو سکتی ہے؟ رب العالمین، اللہ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان تمام کائناتوں کو پیدا کرنے والا، ان تمام کائناتوں کو پالنے والا، اور اس میں بھی جتنے بھی جاندار ہیں، جتنے بھی بے جان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، ان کو پالنے والا، ان کو رزق دینے والا، ان کو چلانے والا اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور اس ذات کے بعد جو بھی شخصیت ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شاعر نے کیا کہا کہ اللہ کے بعد جو بھی ذات مبارک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم خوش نصیب ہے کہ وہ ذات مبارک کے امتی بنا کر بھیجے گئے۔ دوسرے جتنے بھی رسول ہیں، دوسری جتنی بھی امتیں تھیں، انہوں نے یہ خواہش جتائی کہ ہم چاہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنیں۔ عیسیٰ علیہ السلام جب قیامت سے پہلے آئیں گے تو وہ نبی یا رسول بن کر نہیں آئیں گے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے۔ بتایا یہ گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ذات مبارک ہے،
ایسی ذات مبارک ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کرتے ہیں، ہم سوچ و فکر ہی نہیں کرتے ہیں، ہم یہ تدبر ہی نہیں کرتے کہ کیسی ذات مبارک اور کیسی شخصیت کے امتی بن کر ہم آئے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 107 میں کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ان تمام جہانوں کا اور ان تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمام کائناتوں کے رب ہے، ان تمام کائناتوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان ایسی قوم ہو چکی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، ان تعلیمات کو چھوڑ کر دوسرے کسی کو اپنا رہبر بنائے ہوئے ہیں، دوسری کوئی ذات مبارک یا دوسری کوئی ذات کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مانتا ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا ہے، مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانتا۔ اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، مگر جب اطاعت اور اتباع کی بات آتی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہے۔ مگر جب یہ کی بات کی ماننے کی بات جب آ جاتی ہے تو مسلمانوں کا ایک اکثریت میں ایک ایسا گروہ بن چکا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر یہ مہینے میں ہم ہر ملک میں یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمد ہے اس کو بڑے ہی شور و زوروں سے منایا جاتا ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی اس دنیا میں آنا، اس کی خوشی ظاہر کر سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد کی جو بات ہے، یہ جو واقعہ ہے، اس کے اوپر خوشی ظاہر کر سکتے، مگر جو خوشی کا ذریعہ ہے، جو آج مسلمانوں نے جو خوشی کا ذریعہ بنا لیا، کچھ ایسے چیزیں اس میں شامل کر لی، ایسا لگتا ہے کہ جب وہ خوشی مناتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ میری امت جو ہے یہودوں اور نصارہ، یہودی اور نصارہ کے نقش قدم پر چلے گی، اور مثال دے کر بتایا کہ اگر ایک یہودی کوئی ایک غار میں یا کوئی ایک سوراخ میں چلے جائے گا تو مسلمان بھی اس کا پیچھا کرتے کرتے اس غار یا اس سوراخ میں داخل ہو جائے گا، اتنا ان کی مشابہت کریں گے یہودیوں اور عیسائیوں کی۔ تو ہم کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی کہ مسلمان مشابہت کریں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے مناتے ہیں کرسمس کے نام پر، اور کیک کٹ کرتے ہیں اور گلی کو سجاتے ہیں یا پھر کرسمس کا ٹری لگاتے ہیں، ہو بہو مسلمانوں نے بھی میلاد کے نام پر ایگزیکٹلی اس کو کاپی کر لیا۔ تو دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی تھی وہ سچ ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کی برتھ ڈے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا آمد کو وہ مناتے ہیں کرسمس کے نام سے، اسی طریقے سے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ وہ روڈ پر نکل کر جو ہے اپنے موٹر سائیکل کو روڈوں پر بھگانا، روڈوں پر جو ہے آوازیں کرنا، ہارن کے ذریعے ہو، لائٹنگ کے ذریعے ہو۔ پچھلے سالوں میں تو ہم نے دیکھا کہ اس سال بھی ہم نے دیکھا کہ ڈی جے کے نام سے ہمارے نوجوان ناچ رہے ہیں، ہمارے نوجوان ڈانس کر رہے ہیں، ہمارے نوجوان بائک کی ریلی نکال رہے ہیں۔ چند سال پہلے تک ہم ہمارے گھروں میں ہمارے بڑے بزرگ سے پوچھ سکتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو کس طریقے سے منایا جاتا تھا، تو وہ لوگ کہیں گے کہ 12 ربیع الاول کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو گزر جاتے ہیں اس واقعات کو غمگین واقعے کے حساب سے منایا جاتا تھا۔ مگر دھیرے جیسے بدعت اس قوم میں داخل ہو گئی، اس 12 وفات کو ہمارے
قوم کے چند حصے نے اس کو ایک خوشی کا تیوہار منا لیا. اور بد سے بدتر بات یہ ہو چکی ہے کہ حیدرآباد جیسے شہر میں، حیدرآباد میں تاریخی مسجد چار مینار کے پاس جو مکہ مسجد ہے، وہاں پر یہ پتا چلا ہے کہ وہاں پر عید کا خطبہ کئی سالوں سے دیا جا رہا ہے، اور اس بار تو بڑے زور و شوروں سے جو ہے عید کا خطبہ دیا گیا، یعنی ان کے حساب سے جو عید میلاد النبی ہے. اب چند سال کے بعد اس کو عبادت کی طرح لیا جائے گا، اور جو کوئی اس کی مخالفت کریں گے اس کو کافر اور منافق اور وہابی کا نام دیا جائے گا. جو بریلوی حضرات ہیں، جو بریلوی علماء ہیں، وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے اس طریقے کی جو عید میلاد النبی کے نام پر جو منایا جاتا ہے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو شروعات ہوئی ہے اس چیز کی، تبھی اگر مخالفت کر دیتے تو یہ نوبت نہیں آتی. جب مسئلہ ہاتھ سے نکل چکا ہے، جب مسئلہ ہاتھ سے پھسل چکا ہے، اس کے بعد اگر تم روکنے کی کوشش کریں گے تو وہ لوگ جو مناتے ہیں روڈ پر نکل کر جلوس کی شکل میں، یا ریلی کی شکل میں، یا ڈی جے کی شکل میں، یا ناچ کی شکل میں، وہ تمہاری مخالفت کریں گے، تمہیں کو برا کہیں گے. کیونکہ ایک چیز جب عمل میں آ گئی، عمل میں جب آتی ہے، وہ شروعات میں ہی اس کو رکا دینا ہے. کوئی بیماری ہے، شروعات میں اگر اس کو رکا دیے تو وہ ٹھیک ہے، اگر شروعات میں نہیں رکائیں گے تو وہ بہت بڑی پریشانی امت کے لیے دے سکتی ہے. تو بولنے کی بات یہ ہے، جو اسی لیے کہا گیا کل بدعت ضلالہ، ہر ایک بدعت گمراہی ہے، اور ہر ایک گمراہی جہنم میں جانے والی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر عید میلاد النبی جو دیا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے لیے دو عیدین ہیں، کہ وہ ہے عید الاضحیٰ اور عید الضحیٰ. دو عیدیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دے کر گئے ہیں. اگر کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی بابا، کوئی ولی، کوئی مفتی اگر تیسری چیز ایجاد کرتا ہے، اس کو عید کا نام دیتا ہے، اور اس میں اگر خطبے دیتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور جو عبادتیں کرتا ہے، تو سب کی سب چیزیں جہنم میں جانے والی اس شخص کے ساتھ جس نے اس کو ایجاد کیا ہے. کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی دین میں مداخلت کرتا ہے یا پھر دین میں اضافہ کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئیں گے قیامت کے دن، تو فرشتے کہیں گے کہ ان کو ہٹا دو ہٹا دو ہٹا دو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولیں گے کیا ہوا، یہ تو میری امت ہے. تب فرشتے کہیں گے اے نبی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ جانے کے بعد دین میں نئی نئی ایجادیں کیے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ان کو میری نظروں کے سامنے سے ہٹا دو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسے نہ بن جائے کہ دین میں کوئی نئی بدعت اور خرافات ایجاد کرے اور اس پر عمل کرنا شروع کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ان سب چیزوں سے، بدعات سے، خرافات سے بچے اور قرآن اور حدیث پر چلے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تعلیمات دی ہے. اگر سوچئے کہ آج کے دور میں اگر ابوبکر، عمر، عثمان، علی یا کوئی بھی بڑے خلیفہ موجود ہوتے اور دیکھتے کہ مسلمان جو ہے روڈ پر اس طریقے سے جلوسیں نکالتا ہے، یا مسلمان اس طریقے سے ڈی جے پر ناچتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے جو ہے بے حرمتی کرتا ہے، تو آپ اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے جو صحابہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سی گستاخی بھی نہیں سہ سکتے، وہ تلوار نکال لیتے تھے سامنے والے کی گردن الگ کرنے کے لیے. تو سوچئے کہ آج کے دور کے مسلمان اگر ان کے سامنے آ جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کرتے ہیں تو ان کا حال کیا ہوتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب بدعتوں سے، ہمیں ان سب خرافاتوں سے محفوظ رکھے، اور صحیح مخلص جو دین ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بھیجا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث کے ذریعے ہم کو بتایا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو دعوے تو ہم نے بہت کیے مسلمان ہونے کے ناطے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 31 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ ایسی بہترین آیت ہے جس میں جتنے بھی مسلمان دنیا کے ہیں وہ شامل ہے. آپ ہر ایک مسلمان سے اٹھا کر پوچھئے کیا نبی سے محبت کا دعویٰ ہے، تو کہیں گے بالکل ہے. کتنا دعویٰ ہے، تو وہ کہے گا میری جان، مال، بیوی، بچے، ماں باپ، ہر چیز قربان ہے. یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں. کوئی بھی مسلمان دنیا کا جاہل سے جاہل مسلمان کو بھی اٹھا کر اگر آپ سوال کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا پیمانہ کیا ہے، تو وہ یہی کہے گا.
میں نبی کے لیے تو جان قربان ہے، نبی کے لیے تو مال قربان ہے، نبی کے لیے تو بیوی بچے ماں باپ میری خود کی زندگی قربان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو یہی کہہ رہے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ کہتے ہیں ان سے پوچھئے اے اللہ کے نبی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہیں. ہمارا اللہ کے لیے بھی دعویٰ وہی ہے. اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھ لیجئے کہ اللہ سے تمہاری کیا محبت ہے، تو کہے گا ہاں بھائی جان مال ہر چیز، میں اپنی جان کو بھی قربان کرنے تیار ہوں، مال کو بھی قربان کرنے تیار ہوں، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے بات. تو اللہ نے ایک فارمولہ بتایا، اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے، جو تم کہتے ہو مسلمان ہونے کے ناطے تم کہتے ہو کہ تم اللہ سے سچی محبت کرتے ہو، تمہارا دعویٰ سچا ہے، تو اللہ نے ایک فارمولہ بتایا. کیا کہا؟ فاتبعونی، تو تم میرے رسول کی اطاعت کرو. کتنی پیاری تعلیم ہے. تعلیم کیا ہے؟ اگر مسلمان کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے سچی محبت ہے، تو اللہ نے کنڈیشن لگائی ہے، ٹھیک ہے بھائی مجھ سے محبت ہے نا، تو ایک کام کرو میرے نبی کی اطاعت کرو. تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے دعوے تو بہت بڑے بڑے ہیں، دعوے تو ہمارے آسمانوں کو چھو جائیں گے، ہمارے دعوے تو سمندر کے اندر چلے جائیں گے، ہمارے دعوے تو پہاڑوں کو چیر دیں گے. دعوے تو اتنے بڑے بڑے ہیں، مگر جب عمل کی بات آتی ہے، جب اطاعت کی بات آتی ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بات آتی ہے، تو آپ اور ہم یہ سوچ سکتے ہیں، یہ محسوس کر سکتے ہیں، یہ اپنے آپ میں جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. اپنا انٹراسپیکشن بولتے ہیں اس کو، اپنا خود کا انٹراسپیکشن. وین وی انٹراسپیکٹ آور سیلس we can conclude that we are not following the teachings of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر رہے ہیں. تو اس آیت کے مطابق وہ ہمارا جو دعویٰ ہے کہ اللہ سے سچی محبت کا جو دعویٰ ہے، وہ ہمارا کھوکھلا ہے، کیونکہ کنڈیشن ہی فلفل نہیں ہے، کیونکہ جو اللہ نے حکم دیا وہی فلفل نہیں ہے. آج کئی سارے مسلمانوں کو آپ کئی ساری سنتوں کے بارے میں بتا دیجئے. سنت کا معنی ان کے دماغ میں، چند مسلمان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہے کہ نہیں کرے تو بھی چلتا، چھوڑ دیے تو بھی چلتا، اس کی پوچھ نہیں ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. اسی لیے تو ہمارا درجہ یہ ہے. وہ صحابہ ان کا درجہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا کر بیٹھ جاتے، صرف بیٹھ جاتے، تو وہ بیٹھنے پر بھی عمل کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر دیتے تو اپنی جان قربان کرنے تیار ہو جاتے. اسی لیے ان کو صحابہ کا درجہ دیا گیا، اسی لیے ان کو تابعی کا درجہ دیا گیا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 100 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضون. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے، کیونکہ ان کی صفت یہ تھی کہ نبی نے جو اشارہ کر دیا وہ عمل کرنا ہے. سمعنا واتانا، سننا اور عمل کر دینا. وائی، بٹ، ہاؤ، واٹ، وین، یہ سوال نہیں کرنا. ہم مسلمانوں کا یہ ہو چکا ہے، سمجھنا، پہلے سننا، کوئی حکم آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے بعد اس کو سمجھنا، ہمارا دماغ لڑانا، ہماری منطق لگانا، ہماری لاجک لگانا، اپنا فائدہ اس میں دیکھنا، اگر سمجھ میں آتا ہے تو عمل کرنا. تو اب سوچئے ایسی ذہنیت والے مسلمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کیسے آئی؟ دنیا میں اتنی پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، دنیا میں اتنی تکلیفیں دیکھ رہے ہیں، خود کی انفرادی زندگی میں تکلیف دیکھ رہے ہیں، ہماری اجتماعی زندگی میں تکلیف دیکھ رہے ہیں، ایز اے امت مسلمہ ہم تکلیف دیکھ رہے ہیں. تکلیفیں تو ہیں، مگر اس تکلیف کا حل کیوں نہیں نکل رہا؟ کئی ساری وجوہات ہیں. اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے محروم ہے. اللہ نے جو فارمولہ بتایا ہے، اللہ نے جو طریقہ بتایا ہے تمہارے کامیابی کا، کوئی ایگزام میں پاس ہونا ہے تو وہ ایگزام کو لکھنا پڑے گا اور لکھ کر پاسنگ مارکس لانا پڑے گا. یہ تو عام طور پر ہر کوئی جانتا ہے، چھوٹے بچے سے لے کے بڑے بوڑھے تک یہی جانتا ہے کہ پاس ہونا ہے تو ہر چیز پر عمل کرنا ہے اور پاسنگ مارکس تک آنا ہے. ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے سبجیکٹ کا نام بھی نہیں جانا اور سبجیکٹ کا کنٹینٹ بھی نہیں جانا. آج کئی مسلمانوں کو پوچھ لیجئے کہ قرآن مجید کتنے بار ترجمے سے پڑھی ہے، حکم ہی نہیں معلوم تو عمل کیا کریں گے؟ سنت کا حکم ہی نہیں معلوم، سنت تو چھوڑ دو، قرآن کا حکم، اللہ کا حکم ہی نہیں معلوم تو سنت کی کیا بات کر رہے ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت، اللہ نے تو دے دی، ہدایت کی دعا کیا کرے گا؟ کیونکہ اللہ نے ہدایت تو دے دی ایز اے قرآن، اللہ نے ہدایت دے دی ایز اے سننا.
اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے دلوں کو پھیر دے اس دنیا کی عیش و آرام سے، اس دنیا کی مال و دولت سے، اس دنیا کی عیاشی سے، اس دنیا کی برائیوں سے، اس دنیا کے انجوائمنٹ سے ہمارے دل کو پھیر دے، کیونکہ اس دنیا کا انجوائمنٹ لمیٹڈ ہے، ٹیمپرری ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 185 میں کیا کہا؟ اللہ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا کہ the life of this world is just a temporary enjoyment، اس دنیا کا جو انجوائمنٹ، جو لطف ہم دیکھ رہے ہیں، یہ صرف ٹیمپرری ہے، یعنی 60 سال 70 سال 80 سال، ہم کو پتا نہیں کہ اگلے 100 سال، یعنی آج کی ڈیٹ کیا ہے 22 سپتمبر 2024، اگلے 100 سال میں کیا ہوگا؟ 22 سپتمبر 2124، اگلے 1 سال میں آپ کے گھر میں کون رہنے والا ہے آپ کو پتا نہیں ہے، اس بلڈنگ میں کون رہنے والا ہے آپ کو پتا نہیں ہے، اگلے 1 سال میں آپ کے بچوں کے بچے آپ کا نام بھی نہیں جانیں گے۔ یہ ہماری حقیقت ہے، اور ان کے لیے کروڑوں روپے ہم جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سنتوں کو چھوڑ کر، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر، کئی سارے احکامات کو چھوڑ کر یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ٹیمپرری دنیا سے ہمارے دل کو ہٹا دے اور آخرت کی تیاری کرے، قرآن کے احکامات پر چل کر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر چل کر۔ یہی پرماننٹ سکسیس ہے۔ اب کئی لوگ بولتے ہیں نا سکسیس کیسے حاصل کرنا ہے، واٹ از دا ایکچوئل سکسیس، واٹ از ایکچوئل سکسیس؟ تو ایکچوئل سکسیس ہمارا آخرت کا سکسیس ہے۔ کئی لوگ بولتے ہیں واٹ از یور فیوچر پلان، تمہارا فیوچر پلان کیا ہے؟ تو کئی لوگوں کا فیوچر پلان مرنے سے پہلے تک کا ہوتا ہے۔ ایکچوئل فیوچر پلان ہمارا خبر کا کیا ہے؟ ایکچوئل فیوچر پلان ہمارا قیامت کے دن کا کیا ہے؟ ایکچوئل فیوچر پلان ہمارا پل صراط کا کیا ہے؟ ایکچوئل فیوچر پلان ہمارا جنت یا جہنم کا کیا ہے؟ اگر ہم اس دنیا تک کا اگر فیوچر پلان بناتے ہیں تو ہماری سوچ چھوٹی ہے، ہمارا فیوچر پلان لمیٹڈ ہے، ہماری سوچ وائڈ اور برائٹ نہیں ہے۔ مسلمان کا فیوچر پلان یہ ہونا چاہیے، مسلمان کی سکسیس سٹوری یہ ہونی چاہیے کہ وہ قیامت تک اور اس کے بعد تک کا پلان کرے، اور اس کے بعد تک کا پلان کرنے کے لیے پورا سلیبس دیا گیا، پورا کا پورا سلیبس آپ کے پاس موجود ہے قرآن مجید کی شکل میں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات احادیث کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو پھیر دے، قرآن اور حدیث کی طرف واپس لائے۔ جو مسلمان گمراہی میں ہے، جو مسلمان بدعت، خرافات، ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ واپس قرآن حدیث پر آ جائے، صحیح علم حاصل کرے اور صحیح طریقے سے اسلام پر عمل کرے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقریباً 8 سے 10 مرتبہ قرآن مجید میں کئی بار کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اطاعت اور اتباع میں ہی کامیابی ہے۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 36، سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 136، اور سورہ مائدہ، سورہ اعراف، سورہ انعام، کئی ساری صورتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے قرآن کے ذریعے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہے احادیث کے ذریعے۔ جب اطاعت کی بات آتی ہے، جب اللہ نے حکم دے دیا کہ اطاعت کرنا ہے تو اس کا سلیبس بھی محفوظ رکھا۔ جب اللہ نے کہہ دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تو عام طور پر نہیں کہہ دیا کہ جو چاہے کرنا ہے کر لو۔ ان صحابہ کا جو کاتبین وحی تھے، جو کاتبین حدیث تھے، جو اولین درجے کے صحابہ تھے، جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسی کوئی مجلس بتا دیجئے، ایسا کوئی خطبہ بتا دیجئے، ایسی کوئی دینی محفل بتا دیجئے جس میں ابو ہریرہ کی حدیث نہ روایت کی جاتی ہو۔ اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے بڑے بڑے اکابر صحابہ کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو کتابت کی شکل میں لائے، یعنی لکھا۔ اگر وہ نہیں لکھتے تو یہ احادیث کی جو کتابیں ہیں ہم تک نہیں پہنچتی۔ اور اطیع الرسول کی جو بات ہے، اللہ نے اس چیز کو
محفوظ کیا آپ کے لیے اور ہمارے لیے. اور ہمیں جو ہے محدثین کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. جیسے بڑے بڑے محدثین گزرے، امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام احمد بن حنبل، یہ بڑے بڑے محدثین ہیں جنہوں نے احادیث کے کتابوں کو جمع کیا اور امت کو دیا ایز اے سلیبس. اگر یہ نہیں ہوتا تو یقین جانیے ابھی جتنی گمراہیاں اور ابھی جتنے فرقے اس دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، اس سے 100 گنا بڑھ کر گمراہیاں اور فرقے امت میں موجود ہوتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے محدثین، ہمارے صحابہ کرام کو، وہ تو اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، اور ہمارے جو محدثین ہیں ان محدثین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں بخش دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خبروں کو نور سے بھر دے. جب اطاعت کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے بہترین اگزامپل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں. زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لو، زندگی کا کوئی بھی حصہ لے لو، زندگی کا کوئی بھی درجہ لے لو، یا کسی بھی قسم کا انسان ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ بچہ ہو، بوڑھا ہو، نوجوان ہو، ادھڑ عمر کا ہو، خواتین ہو، کوئی بھی قسم کا انسان ہو، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے بزنس مین ہو، ہر کسی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات دیے گئے ہیں. بہرحال آج کے عنوان میں چند تعلیمات ہم ایسے دیکھیں گے جس سے کچھ ہم نصیحتیں حاصل کریں اور ہماری زندگی میں تبدیل انشاءاللہ لائے. اگر آپ پڑھیں گے شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 10250، اس حدیث کو روایت کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اس حدیث کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کیونکہ ہم کو صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے اور اسی کی اطاعت کرنا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتائی ہے. تو اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کی حفاظت کرو. جو ہماری زندگی میں آتے ہیں نا کئی ساری چیزیں، اس میں سے 5 چیزوں کی اہمیت بتایا، اور وہ 5 چیزیں جانے سے پہلے ان کی اہمیت کر لو. سب سے پہلے کیا بتایا؟ کہا یور یوتھ بیفور یور اولڈ ایج. یور یوتھ یعنی تمہاری جوانی تمہاری بڑھاپے سے پہلے. یہ ایک ایسی بات ہے اگر ہم تصور کریں گے تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہوتی ہے نا، 1 لائنر ہوتی ہے. 1 لائنر کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ 1 لائنر جواب ہوتا ہے. 1 لائنر ایک ایسا سٹیٹمنٹ ہوتا ہے جو ایک بڑے مجموعے کا نچوڑ ہوتا ہے. یعنی بڑی کتاب پڑھے تو بھی وہی سمجھ میں آ رہا اور 1 لائن پڑھے تو وہ بھی سمجھ میں آ رہا، تو اس کو 1 لائنر کہتے ہیں. تو 1 لائنر تعلیمات ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑھاپے سے پہلے جوانی کی قدر کر لو، کیونکہ بڑھاپے میں انسان وہ کئی ساری چیزیں نہیں کر سکتا ہے جو جوانی میں کرے گا. اور اللہ کو وہی عبادت پسند ہے یا وہ عبادت پسند ہے جو جوانی میں کی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جوانی میں انسان چاہے وہ مرد ہو یا خواتین ہو، وہ کئی ساری چیزوں سے بھٹکتا ہے، کئی ساری چیزوں سے بھٹکتا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر اس کو کریئر اپنا سیٹ کرنا ہے، یا اس کو کمانا ہے، یا اس کو بڑا آدمی بننا ہے، یا بزنس کرنا ہے، یا باہر جانا، آج کل جو نوجوانوں میں جو بہت بڑا مشغلہ لگا ہے کہ باہر جانا ہے، یہ کئی ساری چیزیں ہیں نا، یہ بھٹکاتی ہے تم کو دیندار بننے سے. کئی سارے نوجوان، اب جیسا بات نکلی ہے کہ میلاد کا جلوس نکلتا ہے تو آپ دیکھیں کئی سارے نوجوان لگے ہیں، بائک ریلی نکالے ہیں، ان میں سے چند آپ کو لکھیں گے کہ جو ہے بوڑھے لوگ ہیں، مگر پورے سارے کے سارے نوجوان لگے ہوئے ہیں. تو بولا کہ اس طریقے سے اپنی زندگی مت گواؤ، اس طریقے سے اپنی جو ہے زندگی میں بدعات کو شامل مت کرو. تو کہا کہ اپنی جوانی کی اہمیت کرو، جوانی میں زیادہ کام کرو حلال والا، جوانی میں زیادہ دعوت کا کام کرو، دین کا کام کرو. کئی لوگوں کو ہم نے کئی بار سنا ہوگا کہ بھائی جوانی میں جو چاہے کر لو، جب بوڑھے ہو جائیں گے نا، جب عمر نکل جائے گی 50 55 60، تب ہم دیندار بنیں گے. کئی لوگوں کے لیے نماز پڑھ تو بولے گا ارے بھائی جوانی میں نہیں ہوگا، بوڑھے ہوئے جب پڑھیں گے. کئی لوگوں کو بولے بھائی داڑھی چھوڑو دیندار، ارے بھائی ابھی تو نوجوانی ہے، جوانی میں کیا داڑھی چھوڑنا ہے، بوڑھے ہوئے جب کریں گے. تو ایک ایسا ذہن بنا ہوا ہے کچھ ایسے جاہل قسم کے مسلمانوں کے دماغوں میں کہ دیندار جو ہے کچھ ایک ایج کے بعد بننا ہے.
یعنی 50 55 60 کے بعد داڑھی چھوڑو. جوانی میں داڑھی چھوڑے تو بوڑھا لگ رہا ہے, جوانی میں نماز پڑھتا ہے کچھ عجیب لگتا ہے. ارے نماز پڑھیں گے تو ٹائم خراب ہوگا, اتنے ٹائم میں کچھ کما لے. تو یہ حال ہو چکا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے کہ جوانی کی اہمیت رکھ لو, کیونکہ جوانی میں تم کئی ساری چیزوں کو انجام دے سکتے ہیں اور جوانی میں کئی ساری چیزیں مینیج کر سکتے ہیں. ہم کو لگتا ہے کہ ہم سے مینیج نہیں ہوگا, مگر جوانی میں کئی ساری چیزیں مینیج کرتے ہیں. مینیج کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان جوانی میں بھاگ دوڑ اچھی طریقے سے کر سکتا ہے. بھاگ دوڑ میں کمانا بھی شامل ہے, اگر وہ بزنس کرتا ہے تو بزنس بھی شامل ہے, جاب کرتا ہے تو جاب بھی شامل ہے, اور زیادہ تر اپنا زندگی کا حصہ جوانی میں دین کے لیے لگائے. آج عموماً طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مسلم نوجوان جو ہے کما کر جاب جا کر تھوڑا بہت بزنس کر کر ہی تھک کے اپنی زندگی ختم کر رہے ہیں. دین میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. دین پھیلانا تو بہت دور کی بات ہے, یعنی دعوت کا کام جس بات کر رہا ہوں وہ تو دور کی بات ہے, مگر دین پر عمل کرنا ہی بہت مشکل ہے, نمازیں ادا کرنا ہی بہت مشکل ہے. تو کہا گیا کہ جوانی کی قدر کر لو, جوانی کی اہمیت کر لو بڑھاپے سے پہلے. بڑھاپے میں یہ افسوس نہ ہو کہ بھائی جوانی میں یہ کر لینا تھا. اب کئی لوگوں کو بولی حج اور عمرہ کرے, نہیں بھائی جوانی میں کہاں جاتے تھا, بوڑھے ہوئے بعد ایک ٹائم کے بعد داڑھی چھوڑیں گے یا پھر جب نماز شروع کریں گے جب حج عمرے کو جائیں گے. ایسے کئی لوگ جو جوانی چھوڑ کر بڑھاپے میں دیندار بننے کی کوشش کر رہے تھے. دیکھیے کئی سارے وہ جو خبروں میں جا کر لیٹے ہوئے ہیں, ایسے کئی لوگ جو سوچے کہ بھائی بڑھاپے میں ہم کچھ کریں گے, بڑھاپے میں دیندار بنیں گے, وہ خبروں میں موجود ہے ابھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جوانی میں ہی ہم کو کئی ساری چیزیں مینیج کرنے کی توفیق عطا کرے, اور جو ہے جوانی میں مینیج کر سکتے ہیں ہر چیز انشاءاللہ. اس کے بعد کہا گیا تمہاری صحت بیماری سے پہلے. پہلی چیز کیا ہے, جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے. دوسرا کہا گیا صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے. بیماری آنے سے پہلے صحت کی قدر کر لو, کیونکہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی نا اس کی اہمیت نہیں ہے. ارے بھائی اپنے کو بیماری آتی کیا, اپن بیمار ہوتے ہی کیا, نہیں. کہا تمہاری جتنی اچھی صحت ہے نا اس صحت کی قدر کر لو. یہ 5 کی 5 چیزیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گنائی ہے نا, اس کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ خرابی یا آزمائش تمہاری زندگی میں آ سکتی ہے. اگر حیات ہے تو بڑھاپا آئے گا جس میں لاغر ہو جاؤ گے, پیسہ دنیا کا بھی رہے گا تو ہل ڈل نہیں سکو گے, بیساکھی کی مدد سے چلنا پڑے گا, چلنا مشکل ہو جائے گا, اٹھ کر کھانا مشکل ہو جائے گا, پینا مشکل ہو جائے گا. تو بولے کہ جوانی کی قدر کر لو. اگر تمہارے پاس صحت ہے تو صحت میں جتنا کام کر سکتے ہیں کر لو. ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے طور پر اگر تمہارے اوپر اگر کوئی بیماری آ جائے, کوئی بڑی بیماری آ جائے تو بیماری میں زندگی نکل جائے گی. صحت جب تک ہے اس کی قدر کر لو. صحت کی قدر کرنے کا کیا مطلب ہے, اپنے میڈیکل رپورٹس نکال کے اس کی فریم بنا کر لگانا کہ میری صحت بہت اچھی ہے. بولیں گے ایسی صحت کی قدر ایسی نہیں ہے, بلکہ جو صحت ہے اس میں جتنا پروڈکٹیو کام کر سکتے ہیں وہ کرو. صحت کی قدر کرو کا معنی کیا ہے کہ میں رپورٹس میں میڈیکل رپورٹ نکال کر ایک فریم بنا لیا اور بولے کہ میری میڈیکل رپورٹ میں کوئی پرابلم نہیں ہے. بولے نہیں, صحت کی قدر یعنی صحت جب تک اچھی ہے اچھا کام کرو. بڑھاپے سے پہلے اگر جوانی ہے جوانی کا اچھا کام کرو. تیسرا کہا تمہاری دولت تمہاری غریبی سے پہلے دولت کی قدر کر لو, کیونکہ آزمائش کے طور پر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے دولت لے تو جب نہیں سوچنا کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں جو ہے حج یا عمرے کے لیے جاؤں گا, اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں جو ہے یہ بڑا کام کرتا. نہیں. بولے کہ تمہارے پاس جتنا پیسہ ہے اس میں جب کا جب استعمال کرو. ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے پیسہ لے. چوتھا کہا تمہارا فری ٹائم. آج کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ میں فری ہوں. تمہارا فری ٹائم بزی ہونے سے پہلے, کیونکہ زندگی میں کچھ ایسی چیزیں آ سکتی ہے جو ایسا پری آکیوپائڈ بولتے ہیں. اس کو کیا بولتے ہیں, پری آکیوپائڈ کا معنی فل بزی ہوں بھائی میں. ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی ذمہ داریاں ڈال دے کہ جو اچھے کام تمہارے دماغ میں ہے نا وہ کر نہ سکے. تو کہا جب فری ہے وہ کر لو. فری ہے تو کچھ چیزیں یاد کر لو, فری ہے کچھ صورتیں یاد کر لو, فری ہے کچھ اچھا کام کر لو, فری ہے کچھ دعوت کا کام کر لو. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے ایسی کچھ ذمہ داریاں پڑ جائے جب یہ نہ سوچے بھائی اگر میرے پاس ٹائم ہوتا
تو میں کچھ قرآن کی آیتیں یاد کر لیتا یا حدیث یاد کر لیتا یا کوئی اچھے کام میں شامل ہو جاتا, حصہ لے لیتا, یا پھر میں حج یا عمرے کو چلے جاتا. پیسہ تو خوب ہے مگر جا نہیں سکتا کیونکہ یہاں پر میں بزی ہوں. تو کہا یہ نعمتیں گنائی ہیں. یہ سب چیزیں کیا ہے؟ 5 کی 5 چیزیں یہ نعمتوں میں شامل ہے. فری ٹائم ایک نعمت ہے. کئی لوگ کو ہم نے بولتے سنا ہے کہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا. ٹائم پاس, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ کہنا ہی نہیں چاہیے. ٹائم پاس, ٹائم کو پاس کرنا ہی نہیں ہے ہم کو. ٹائم پاس نہیں ہو رہا بھائی, یعنی ٹائم گزر رہا نہیں, میرے پاس خالی بیکار بیٹھا ہوا ہوں میں. تو بولے کہ یہ ٹائم پاس مسلمان کے لیے نہیں ہے. مسلمان کا ٹائم پاس ہونا ہی نہیں چاہیے. جو پاس ہونے سے پہلے اس ٹائم کی اہمیت کو سمجھ کر اس کا پروڈکشن نکالنا چاہیے. مسلمانوں میں یہی تو پرابلم ہے کہ ایک ویژن نہیں ہے. مسلمانوں میں پروڈکٹیوٹی کا ایک مشن نہیں ہے. مسلمانوں میں کامیابی کی ایک جستجو بہت کم ہے. دیکھا یہ گیا, کئی سارے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی کچھ ایسے ہیں جن سے ہمارا پرسنل انٹریکشن ہوا یا پھر جو ہے محفلوں میں بات چیت ہوئی کہ مسلمان نوجوان کا کوئی مستقبل نہیں دکھ رہا ہے. مسلمان نوجوان کا کوئی ویژن نہیں ہے. مسلمان نوجوان کیا کرنا چاہ رہا اس کا کوئی روڈ میپ نہیں ہے. تو بولا گیا کہ جب تک تمہارا فری ٹائم ہے اس کی قدر اور اہمیت کر لو. اس میں جتنی ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں سیکھ لو. ان فری ٹائم میں جو ہے ایک اسکیڈیول بناؤ, ایک پیٹرن بناؤ اور اس فری ٹائم کو پروڈکٹیو بناؤ. اگر فری ٹائم کھو دو گے اور جب تم پری آکیوپائڈ ہو جاؤ گے, نہ قرآن کو سیکھ سکو گے, نہ حدیث کو سیکھ سکو گے, نہ پھر حج یا عمرے کو جا سکو گے یا کوئی اچھے کام میں حصہ لے سکو گے. اور آخری 5ویں میں آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو. کئی مسلمانوں کا یہ ایک ہیلوسینیشن جسے کہتے ہیں, ایک سوچ جسے کہتے ہیں, کئی مسلمانوں کے دماغ میں ایسا بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بھائی 70 80 90 100 سال تک جائیں گے. 70 80 90 100 سال ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 100 سال پہلے کے لوگ گزرے. ابھی تو 50 60 میکزیمم 70 تک کی ایج ہے, کیونکہ ہمارا انوائرمنٹ, ہمارا پولیوشن, ہمارا کھانا پینا ہم کو وہ ایج تک جانے ہی نہیں دے رہا. تو ہماری جو حیات ہے, ہماری جو زندگی ہے, اس کو غنیمت جاننا ہے. ایک حدیث, بہترین حدیث مجھے یاد آئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس مردار سے پوچھا جائے گا کہ تجھے نعمت کے بدلے کیا چاہیے, یعنی ایز اے نعمت کیا چاہیے. تو وہ کہے گا کہ زندگی کا ایک دن. اگر ایک دن مجھے دے دے تو میں ایسی تعلیمات حاصل کر لوں گا. اگر ایک دن مجھے دے دے تو میں ایسے اعمال کر لوں گا کہ وہ اعمال کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ جنت مل جائے. مگر وہ ایک دن اسے ہرگز نہیں ملے گا. زندگی کا ایک دن ہرگز نہیں ملے گا. ہمارے تو سال گزر جا رہے, ہمارے تو مہینے گزر جا رہے, مگر ہم یہ توجہ نہیں کریں کہ یہ جو زندگی ہمارے لیے جو نعمت ہے اس کی قدر اور فکر ہمارے لیے نہیں ہے. ان لوگوں کا جا کر تصور کری جو قبرستانوں میں, جو خبروں میں چلے گئے ہیں, کتنے اعمال کیے کتنے نہیں کیے وہ اللہ کو معلوم ہے. وہ زندگی کا ایک دن کے لیے تڑپ رہے, وہ زندگی کے 1 گھنٹے کے لیے تڑپ رہے تاکہ کچھ نہ کچھ اعمال کر جائے. تو 5ویں نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زندگی کو نعمت جانو. ایک بار ہاتھ سے زندگی نکل گئی تو ہمارا چیپٹر کلوز. نہ اس چیز میں ہمارے نام اعمال میں کچھ داخل ہو سکتا ہے یا نام اعمال سے کچھ واپس نکل سکتا ہے اللہ کے چند شرطوں کی بنیاد پر. تو گویا کہ یہ زندگی ہمارے لیے نعمت ہے. ہر سیکنڈ ہر منٹ جو ہے اس کو نعمت جان کر اللہ کے لیے لگائے, حقوق العباد کے لیے لگائے اور حقوق اللہ کے لیے لگائے. اگر یہ 2 حقوق کا ادائیگی ہو جائے گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کی, ایک مسلمان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے. اگر حقوق العباد اور حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں ہوگی تو اس انسان اور اس مسلمان کی زندگی کامیاب نہیں ہے. وہ اس دنیا کے لیے بھی بوجھ ہے, سوسائٹی کے لیے بھی بوجھ ہے, وہ اطراف اور اکناف کے لیے لوگوں کے لیے بھی بوجھ ہے, وہ گھر والوں کے لیے بھی بوجھ ہے, وہ آخرت میں وہ خسارے میں جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں میں سے ہمیں شامل نہ کرے. اسی طریقے سے دوسری حدیث پر آتے ہیں, صحیح بخاری جلد نمبر 7 حدیث نمبر 5645. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کسی کے لیے اچھائی چاہتا ہے, کسی بندے کے لیے اچھائی چاہتا ہے, تو اس کے اوپر آزمائشوں کا بنڈار ڈال دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فارمولا طریقہ کیا ہے کہ اگر کسی کی اچھائی چاہتا ہے, کسی مسلمان کی بھلائی چاہتا ہے, اور کئی ساری ایسی دوسری حدیثیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے کو پسند کرتا ہے, جس بندے کو پسند کرتا ہے اس کو دین کی تعلیمات دیتا ہے یا دین کی سمجھ دے دیتا ہے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اس میں سے ایک کیا ہے, کہا کہ کسی بندے کے لیے اچھائی چاہتا ہے تو اس کے لیے آزمائشیں اس کی زندگی میں ایک کے بعد ایک آئے گی. اور اس کی بہترین مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا پھر انبیاء کی زندگی. تمام انبیاء کی زندگی کیا تھی؟ لگژریس لائف تھی. کیا وہ محلوں میں رہے؟ کیا محلوں میں جیے؟ کیا وہ عیش و آرام کی زندگی جیے؟ ہم کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون سے نبی کی بات کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں. امام الانبیاء کی بات کر رہے ہیں. امام الانبیاء کے آخری کے 3 دن کیسے گزرے اس دنیا میں؟ ایک کھجور پر زندگی گزارے. وہ نبی جس کے لیے جو ہے احد کے پہاڑ جتنے سونا اور چاندی, یا پھر اس کائنات کی برابر کی سونے اور چاندی, یا پھر اس زمین کی جتنی سونے اور چاندی اللہ سبحانہ تعالیٰ قدموں میں ڈال سکتا تھا, مگر آزمائش کیا بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 3 دن ایک کھجور جس کو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چوز کر رکھ دیتے, کھانے لیتے, ایک کھجور. اتنی آزمائش ہماری زندگی میں گزری, کیا ہم ایک کھجور چوز کر رکھ دے رہے, پانی نہیں پی رہے؟ عائشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہفتے گزر جاتے, چولہا نہیں سے لگتا. یہ آزمائش ہے. کس کی؟ عام انسان کی نہیں, کوئی فرشتے کی نہیں. میں نے کیا کہا؟ اللہ کے بعد جو ذات ہے اس ذات کے گھر کی بات ہو رہی. آخری کے 3 دن ایک کھجور پر گزارا چل رہا. تو یہ آزمائش ہے, اللہ کی ٹف آزمائش رہتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں ایک وار سے دانت ٹوٹ جا رہے, شہید ہو جا رہے. طائف کو جا رہے, نعوذ باللہ, وہاں پر جو ہے شرارتی لوگوں نے پتھر سے مارا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائش سے گزری. 6 سال کی عمر میں پیدا ہونے سے پہلے باپ کا انتقال, 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال. سوچئے وہ بچہ یتیم اور یسیر, یہی تو مذاق اڑاتے تھے کفار مکہ, اور وہی شخصیت ایسی شخصیت بن کر ابھری اس دنیا میں کہ تمام انسانوں کے لیے, تمام کائنات کے لیے, تمام جنوں کے لیے رحمت للعالمین بن گئے. یعنی جو ٹف سچویشن ہے اس سے پار ہو کر نکلنے کے بعد ایک کامیابی ملی. اس دنیا کا رول بھی وہی ہے, اگر کوئی بڑے ایگزام میں پاس ہونا ہے تو سخت ایگزام دینا ہے, سخت سے سخت ایگزام دینا ہے. اگر سخت سے سخت ایگزام نہیں دیں گے تو بڑی کامیابی نہیں ملے گی. یعنی وہ ٹیسٹ ہے. تعلیمات یہ دی گئی, اگر تمہاری زندگی میں کچھ اچھا ہونا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا ہے. اچھا, یہ آزمانے کی جب بات آ رہی نا, تو یہ نیک بندوں کے لیے ہے. یعنی ایسا مسلمان بندہ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے, ایسا مسلمان بندہ جس کا عقیدہ صحیح ہے, ایسا مسلمان بندہ یا بندی جو تہجد پڑھتا ہے, ایسا مسلمان بندہ یا بندی جو اللہ کی عبادت صحیح طریقے سے کرتا ہے, ایسا بندہ یا بندی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ٹوٹ کر کرتا ہے, ایسا بندہ یا بندی جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے, ایسا بندہ یا بندی جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, اس کے بعد جو آزمائش آتی ہے اس کی بات ہو رہی. جن لوگوں پر ایسی آزمائشیں آتی, جن لوگوں پر ایسی پریشانیاں آتی, جو بد عقیدہ ہے, جو نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو تلاوت نہیں کرتے, اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں, تو وہ بندوں کے لیے وہ عذاب ہے. عذاب اور آزمائش میں فرق تو یہی ہے. بدترین بندوں کے لیے وہ عذاب ہے, نیک بندوں کے لیے آزمائش ہے. آنا تو دونوں کو ہے. اگر نیک بندے کو کوئی آزمائش آتی ہے تو سمجھ جائیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اچھائی چاہتا ہے. اور آگے یہ کہا گیا کہ اگر اس کے مرنے تک
نیک بندے کے مرنے تک اگر اس کی زندگی میں اچھائی نہیں ملے گی تو اس کی دعا کی بنیاد پر قیامت کے دن اس کو پہاڑوں کے مانند جو ہے نیکیاں لکھی جائیں گی. قیامت ایک حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ قیامت کے دن اس دنیا میں آزمائے نہیں گئے, آزمایا نہیں گیا کوئی بندہ, نیک بندہ آزمایا نہیں گیا, جب وہ قیامت کے دن دیکھتا ہے کہ جو آزمائے ہوئے بندے ہیں ان کو اتنی بڑی بڑی نعمتیں مل رہی ہیں, تو یہ بندہ سوچتا ہے کہ کاش میری زندگی میں جب میں دنیا میں تھا, کاش اس زندگی میں جو ہے مجھے آزمائشوں کے بھنڈار لگ جاتے, حتیٰ کہ میرے جسم سے چمڑی نکل کر ادھیڑ دی جاتی تو بھی میں قبول تھی آزمائش ہوں, کیونکہ آزمائش والے بندے کو قیامت کے دن اتنی زیادہ نیکیاں ہیں. تو جب آزمائشیں آتی ہے, جب پریشانیاں آتی ہیں اللہ کی طرف سے, تو اس کو نعمت سمجھنا ہے. یہ اسی لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب ہمارے اوپر یعنی جو بھی نیک ہے, جو بھی دیندار ہے, جو بھی اپنے حساب سے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, بدعقیدہ, بے نمازی, اللہ رسول کی اطاعت کرنے والا نہیں ہے, تو اس کے لیے تو اس کے اوپر تو لعنت ہے, اس کی تو زندگی گئی. جو نیک ہے, ظاہری طور پر بھی نیک ہے اور باطنی طور پر بھی نیک ہے, اگر اس کے اوپر کچھ پریشانی آتی ہے تو وہ مطمئن ہونا چاہیے, ورنہ ایسے لوگ ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. کیونکہ کئی بار یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ اگر جس کے اوپر کچھ پریشانی آ جاتی ہے, اس دنیا میں کچھ پریشانی آ جاتی ہے, یا مثال کے طور پر اس کا بھائی ہے, اس نے جو ہے اس کی زمین کو ہڑپ لیا, یعنی اس کی بلڈنگ کو ہڑپ لیا, وہ کورٹ میں گیا اور کیس ہار بھی گیا, اور حقیقتاً اس کی بلڈنگ یا اس کا زمین تھی, وہ کورٹ نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی تمہاری نہیں ہے, تو کس کے پاس جائے گا وہ؟ اب سپریم کورٹ جائے گا, وہاں سے بھی یہ ڈکلیریشن مل گیا کہ تمہاری زمین نہیں ہے, جاؤ. تو آخری اس کا ہوپ کیا ہے؟ ایک انسان کا کچھ ہوپ نہیں ہے. مسلمان کا ہوپ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, اس دنیا کی تو زمین لے لیا, کوئی بات نہیں ہے, قیامت کے دن میں اس سے ڈبل ٹریبل 100 گنا مجھے زیادہ ملے گا. اگر یہ سوچ نہیں ہوتی, قیامت کا تصور نہیں ہوتا, تو ڈپریشن سے یہی مر جاتے. تو اللہ کا شکر ہے, اسلام نے بتا دیا کہ اگر اس دنیا میں ناحق تمہاری کوئی چیز چھین لیتا ہے, کوششیں کرنے کے باوجود بھی تمہارے لیے وہ حاصل کرنے سے باہر ہے, تو ڈپریشن میں مت آ جاؤ. اگر تم سوچتے ہو کہ امبانی جیسی دولت مل جائے, نہیں ملی, ڈپریشن میں مت آؤ. اگر تم سوچتے ہو کہ میں کروڑ پتی ارب پتی بن جاؤں, نہیں ملے, ڈپریشن میں مت آ جاؤ. اگر تم سوچتے ہو مجھے گاڑی بنگلہ جائیداد مل جائے, نہیں ملی, کوئی بات نہیں, ڈپریشن میں مت آؤ. قیامت کے دن اور آخرت کے دن یا اس کے بعد جو مرحلہ ہے, اس میں تمہارے لیے 1000 گنا بڑی چیزیں نعمت رکھی ہوئی ہے. اور غریبی یعنی غریب ہونا نعمت ہے. تو پورے غریب ہو جائیں گے, پورے پیسہ بانٹ دیں گے لوگوں کو, نہیں, ایسا نہیں ہے. امیر ہونا بھی نعمت ہے, مگر اگر امیر رہیں گے تو زکات دیو لوگوں کو. امیر رہے تو لوگوں کو زکات دیو, لوگوں کی مدد کرو, نیکی حاصل کرو. غریب ہونا نعمت کس طریقے سے ہے؟ قیامت کے دن غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. غریب آدمی امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ تھا ہی نہیں, تو اس کو اکاؤنٹس دینے کی ضرورت نہیں ہے. جو امیر تھا اس کے پاس خوب پیسہ ہے, تو اس کو اکاؤنٹس دینا ہے, کہاں سے کمایا پہلے یہ بول, اس کے لیے 100 سال نکل گئے. کیوں محفوظ رکھا, اس کا اکاؤنٹ دے, اس کے لیے 100 سال نکل گئے. کس کو بانٹا, حلال تھا یا حرام تھا, کتنی زکات نکالا, اس کا اکاؤنٹ دے, اس کے لیے 100 سال نکل گئے. غریب کو ضرورت ہی نہیں ہے, انہیں بولا میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے, چلو جنت میں جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ نعمت ہے. ہم جس چیز کو بری سمجھتے ہیں, ہم جس چیز کو حقیر سمجھتے ہیں, بظاہر جو غلط ہے, بظاہر جو ہم کو دکھتا ہے کہ میری حق میں نہیں ہے, حقیقت میں وہی تو نیکی ہے, حقیقت میں وہی تو تمہارے لیے فائدہ مند ہے. تو بولنے کی بات یہ, جب ہماری زندگی میں نیک ہونے کی بنیاد پر کچھ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں آتی ہے, یا پھر ہم پریشانیوں سے یا آزمائشوں سے گزرتے ہیں, تو خوش فہمی میں آنا ہے کہ یہ ہمارے لیے نعمت ہے, یہ ہمارے لیے اچھائی ہے. اگر زندگی میں بھی ہم کو یہ نہیں ملتی ہے, تو قیامت کے دن اس سے ڈبل اور ٹرپل ہمارا انتظار کر رہا ہے. اور یہ تصور جو
قرآن نے ہم کو دیا, جو اسلام نے ہم کو دیا, یہ ہم کو ڈپریشن کے شکار سے بچاتا ہے. اگر یہ نہیں رہا تو سارے غریب مسلمان پریشان ہو کے ڈپریس ہو جاتے. کیا بھائی غیر مسلمان کو اتنے کروڑ روپے مجھے کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ میں تو اللہ کی بات کر رہا ہوں, اللہ تو مجھے دینا چاہیے نا. اللہ کی عبادت تو میں کر رہا ہوں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو میں کر رہا ہوں, تو میں کروڑ پتی رہنا, وہ غیر مسلمان کیوں ہیں؟ یہ سوچ کر ڈپریشن میں آتا. مگر ہمارے دل میں کیا آتا؟ نہیں, اصل کامیابی یہ نہیں ہے, اصل امیری یہ نہیں ہے, اصل کامیابی یہ نہیں ہے پیسہ, اصل کامیابی تو جنت ہے. ہمارے دل کو سکون, ہمارے دل کو مطمئن کیسے کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے پاس 5,000 کروڑ روپے ہوں گے, مجھے تو بڑی جنت ملے گی انشاءاللہ اگر میں صبر کرتا ہوں. تو یہ کانسیپٹ اسلام نے ہم کو بتایا تاکہ ہم پریشانی سے اور ڈپریشن سے بچے. بہرحال آئیے صحیح بخاری حدیث نمبر 7179, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا The worst people in the sight of Allah on the day of resurrection, قیامت کے دن سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو ڈبل فیس ہے, یعنی دو منہ کے ساتھ, ہم بولتے ہیں نا عام زبان میں دو منہ کے ساتھ, who appear to some people with one face and to other people with another face, یعنی دو منہ کے, یعنی کسی کے سامنے کچھ رہنا اور پیچھے کچھ رہنا, کسی کے سامنے کسی کی اچھائی کرنا اور پیچھے جا کے اس کی برائی کرنا, ظاہری طور پر کچھ ایک رہنا اور باطنی طور پر کچھ ایک رہنا, ظاہری طور پر دیندار دکھنا اور باطنی طور پر بے دین رہنا. تو بولے کہ سب سے بدترین لوگ یہی ہے. ایک کیریکٹر, اس کو دو فیس یا دو ڈبل فیس کی جو بات ہے نا اس کو اسپلٹ پرسنالٹی بولتے. اسپلٹ پرسنالٹی مطلب جو ماحول رہتا وہ حساب سے اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہو. تو بولے نہیں, ایک ہی پرسنالٹی, اور وہ پرسنالٹی کیا ہے؟ یور اوریجنل پرسنالٹی جو تمہاری ہے. اور اس کا زیادہ ایکسپلینیشن بتایا گیا کہ تم کسی کے سامنے ایک ہوتے ہو اور باطنی طور پر جا کے دوسرے بدل جاتے ہو اپنا رویہ. اس کی کئی ساری مثالیں دے سکتے ہیں ہم کہ بھائی جب مسجد میں ہے تو اللہ اللہ کریں گے, جب گھر جائیں گے تو بیوی کے ساتھ گالی گلوچ, بچوں کے ساتھ گالی گلوچ, ماں کے ساتھ, والدین کے ساتھ جو ہے بدتمیزی. مگر جب گھر سے باہر نکلیں گے تو لوگ بولیں گے کیا دیندار ہے بھائی, بہت دیندار ہے یہ تو, بھائی اس کی اتنی بڑی داڑھی ہے, یہ تو ٹوپی کرتا پائجامہ پہن کر گھومتا ہے اور اسلام کی بات کئی بار کرتا ہے, مسجد میں 5 ٹائم نماز میں دکھتا ہے, تو بولیں کیا دیندار بندہ ہے. مگر جب گھر جاتا ہے, جیسے ہی گھر میں اس کی انٹری ہوئی کہ بچے سہم جا رہے, بیوی سہم جا رہے, ماں باپ پریشان ہے رہے, بھائی یہ آیا آپ گالی گلوچ کرے گا. بولے مسجد میں ایک فیس ہے, گھر میں ایک فیس ہے. تو ایسے کئی لوگوں کا ہے. بولنے کی بات یہ کہ ڈبل فیس نہیں ہے, ایک فیس, ون پرسنالٹی, اور اسی طریقے سے چلنا ہے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام ہیں. تو قیامت کے دن سب سے بدترین شخص وہ ہے جو دو فیس کا ہوگا, کہیں دیندار بن کے دکھاتا ہے, کبھی بے دین بن کر دکھاتا ہے. دوستوں میں رہتا ہے تو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, گھر میں رہتا ہے تو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اسکول کالج کاروبار بزنس کو جاتا ہے تو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اور مسجد کو جاتا ہے تو ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. ہر کسی کے پاس ایک ایک پرسنالٹی کا اس کا ڈسکرپشن ہے. بولے نہیں, یہ اسپلٹ پرسنالٹی کام آنے والی نہیں ہے. ایک پرسنالٹی وہ ہے دیندار پرسنالٹی جس سے تمہاری زندگی انشاءاللہ چلے گی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ایک ہی پرسنالٹی ہو, گھر میں بھی ایک ہی پرسنالٹی ہو, باہر بھی ایک ہی پرسنالٹی ہو, جہاں ہم جاتے ہیں وہاں پر ایک ہی پرسنالٹی سے ہماری زندگی گزارے. بہرحال صحیح بخاری حدیث نمبر 6069, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا all the sins of my followers, یعنی میری امت کے ہر گناہ کو معاف کیا جائے گا. ٹھیک ہے, حدیث قدسی بھی ہے اس کے اوپر. کیا ہے حدیث قدسی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. سمندر کی جھاگ یعنی کبھی آپ گئے نا سمندر کے پاس گئے تو جب پانی آتا ہے تو بہت بڑی جھاگ نکلتی, کف بولتے ہم, اس کے برابر بھی کیوں نہ ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان گناہوں کو انشاءاللہ معاف کر سکتا ہے, حتیٰ یہ کہ سنسیئر طور پر اللہ سے معافی کی طلب کرے. بہرحال اس حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے تمام گناہوں کو معاف کیا جائے گا except those of مہاجرین, those who commit a sin openly or disclose their sins to the people. کا معنی یہ ہے کہ ایسے لوگ جو گناہ کھلے طور پر کرتے ہیں, کھلے طور پر دکھ رہا بھائی, ایسے کتنے ہمارے پاس مسلمان ہیں جو کھلے طور پر گناہ کر رہے ہیں, اور
افسوس کی بات یہ کہ مسلمان قوم میں گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. پرابلم یہ ہے اگر گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تو اس کو چھوڑنا ہے, بدعت کو بدعت ہی نہیں سمجھی جا رہی. گناہ اور بدعت تو چھوڑ دو, شرک کو شرک نہیں سمجھا جا رہا ہے. یہ شرک ہے, یہ تو شرک نہیں ہو سکتا بھائی, یہ شرک نہیں ہوگا. دماغ میں تصور یہ ہے, شرک کو شرک نہیں سمجھ رہے, بدعت کو بدعت نہیں سمجھ رہے, گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے, فرق نہیں معلوم ہو رہا. یہ پرابلم ہے امت میں. تو کہا کہ جو لوگ کھلے طور پر گناہ کرتے ہیں ان کے گناہوں کو معاف نہیں کیا جائے گا, اور ایسے لوگ جو گناہ کر کر لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں, جس کو بوسٹنگ کہا جاتا ہے. بوسٹنگ کا معنی کیا ہے؟ بوسٹنگ کا معنی عام طور پر کھلے طور پر بولنا, بھائی میں ایسا گناہ کرا, میں ویسا گناہ کرا, میں یہ کرا, میں وہ کرا, اتنی بری کامیں کرا, میں اتنے حرام کام کرا, اتنے گناہوں میں ملوث تھا میں. اب دوستوں میں یہ ہوتا نا, دوستوں میں کیا ہوتا ہے, دوستوں میں تو کئی ساری باتیں ہوتی ہیں, بھائی میں ایسا کرا, یہ برا کام کرا, میں وہ کرا. دوستوں کا حال کیا ہے آج کل؟ تو سگریٹ بھی ایک دوسرے کے لیے لا رہے ہیں, شراب بھی ایک دوسرے کے لیے لا رہے ہیں, جوا بھی ایک دوسرے کے لیے لا رہے ہیں, آج کل تو وہ حکا ایک دوسرے کے لیے لا رہے ہیں, شیشہ ایک دوسرے کے لیے لا رہے ہیں, ایک دوسرے کے لیے فلیور لا رہے ہیں, فون کر کے پوچھ رہے ہیں بھائی تو کون سا فلیور پیتا, میں کون سا فلیور پیتا ہوں, تو کون سا سگریٹ پیگا, میں کون سا سگریٹ پیوں گا. یہ ڈسکشن چل رہا. تو بولے کہ اوپن جو گناہ ہے وہ کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. تو ان سب سے بچنا چاہیے. اگر گناہ ہو جاتا ہے تو خاموشی میں, رات کے اندھیرے میں اللہ سے اگر معافی طلب کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے. ہمارے گناہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پردہ ڈالیں گے. اگر کسی کو تم گواہ بنا دو گے تو قیامت کے دن وہ گواہ بنے ہوا ہے. قیامت کے دن دوست بولے گا, ہاں بھائی اس دن میں لا کے دیا تھا نا وہ فلاں سگریٹ, بولے گا ہاں فلاں اس دن میں جو ہے تجھے وہ شیشے کا جو حکے کا فلاں فلیور لا کے دیا تھا. بولے گا ہاں میں جوئے میں تجھے ساتھ دیا تھا. ہاں وہ بولے گا میں فلاں لڑکی کا نمبر دیا تھا, یاد ہے؟ تو بولے کہ یہ تمہاری شیطانی دوستی ہے. بولے وہ گواہ بن گیا قیامت کے دن. اگر اللہ معاف بھی کرنے بیٹھ جائے تو گواہ تو زندہ ہے. اگر خاموشی میں اللہ سے توبہ کر لیتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ گناہوں پہ پردہ ڈال سکتے ہیں. تو یہ عام ہمارے پاس جو بیماری لگی ہوئی ہے, ایک تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھنا, شرک کو شرک نہیں سمجھنا, بدعت کو بدعت نہیں سمجھنا, خرافات کو خرافات نہیں سمجھنا, یہ بڑی پرابلم ہے. اگر ان چیزوں کو سمجھ جاتے تو دور ہوتے. کسی چیز کو برا سمجھ رہے ہی نہیں, نہ جوئے کو برا سمجھ رہے, نہ شراب کو برا سمجھ رہے, نہ ڈرگس کو برا سمجھ رہے, نہ سگریٹ کو برا سمجھ رہے, کسی چیز کو برا نہیں سمجھ رہے. ہر چیز بولتے ہیں ایوری تھنگ شوڈ گو آن فار آور انٹرٹینمنٹ. ہمارے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہر چیز گو آن ہے, کوئی روک نہیں ہے, کوئی ٹوک نہیں ہے. پرابلم یہ ہو جا رہی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم جو ہے کھلے گناہ سے, چھپے گناہ سے, ہر گناہ سے بچ جائے, اور لوگوں کو شیئر کرتے نہ پھرے کہ میں فلاں 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 گناہ کیا ہوں, کیونکہ وہ بن جائے گا گواہ قیامت کے دن. برحال آخری حدیث بول کر میں ختم کرتا ہوں اپنے بیان کو انشاءاللہ. صحیح جامع حدیث نمبر 5484, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ہاں ویسے میں حدیث بول چکا ہوں یہ, the people who were not tested in this dunya will wish their skins were cut up when they see the rewards of those who were tested. قیامت کے دن وہ لوگ یہ طلب کریں گے کہ ہماری چمڑی نکل کر ادھیڑ دی جاتی اس دنیا میں, جب وہ دیکھیں گے کہ دنیا میں جو لوگوں کو آزمایا گیا تھا ان کی نعمتیں کیا ہیں. قیامت کے دن ٹھہر کے دیکھ رہے بھائی فلاں لوگوں کو آزمایا گیا, ہاں آزمایا گیا, اور ان کی نعمتیں دیکھو کتنی بڑی بڑی ہے. اور جن کو نہیں آزمایا گیا وہ سوچتے کاش جب ہم دنیا میں ہوتے, ہماری جو ہے چمڑا نکال کر پھینک بھی دیا جاتا تو کوئی بات نہیں تھی, کیونکہ نعمتیں اتنی بڑی بڑی ہے. آج تھوڑی پریشانی, تھوڑی تکلیف, تھوڑی آزمائش میں ہماری دنیا ہل جاتی. بڑے بڑے دعوے کر دیتے, کیا اللہ نے مجھے ہی چنا ہے پریشانی کے لیے, کیا اللہ مجھے ہی چنتا ہے پریشانی دینے کے لیے, آزمانے کے لیے. ارے بھائی وہ تمہاری پریشانی, وہ تمہاری آزمائش, تمہیں جو آزمائش دی جا رہی ہے تمہاری خود کی نعمت کے لیے ہے. اگر کوئی پیشنٹ ہاسپٹل میں جا کر یہ بولے ڈاکٹر کتنا ظالم ہے, مجھے انجیکشن چباتا ہے, یہ تو ظالم ہے, تو بولیں گے ارے بھائی اس ڈاکٹر ظالم نہیں ہے, تمہیں انجیکشن اسی لیے دے رہا کیونکہ اینٹی بائیوٹک باڈی میں جا کر تمہارا انفیکشن ختم ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اگر تم کسی سرجن کو بولتے ہیں کہ یہ تو بڑا ظالم ہے, یہ تو بڑا دشمن ہے, یہ تو میرے جسم کو کاٹ کر جو ہے کچھ اندر آپریشن کر رہا ہے, یہ تو بڑا ظالم, بولیں گے تو پاگل ہے کیا. سرجن
تیرے باڈی کے اندر جو کینسر ہے, جو پریشانی ہے, جو تکلیف ہے, جو بیماری ہے, اس کو نکال رہا ہے, اسی لیے تو پیٹ پھاڑنا پڑ رہا ہے. اگر کارڈیولوجسٹ ہارٹ کا آپریشن نہیں کرتا, سینہ پھاڑ کر, تو مر جاتا. تو کارڈیولوجسٹ کو ہم بولیں گے کہ یہ ظالم ہے؟ نہیں, وہ تو کرنا ہی ہے نا. اوپن ہارٹ سرجری میں سینہ پورا پھاڑ کر دل کو صحیح طریقے سے علاج کر کر اس کو زندہ رکھنا ہے. تو اسی طریقے سے جب آزمائش ہماری زندگی میں آتی ہے تو یہ سمجھ جائیے کہ اللہ کی طرف سے یہ نعمت ہے. آخری حدیث ہے مسلم حدیث نمبر 2732, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نو مسلم سرونٹ سپلیکیٹس فار ہز بردر بیہائنڈ ہز بیک بٹ دا اینجل سیز اینڈ فار یو دا سیم. کیا معنی ہے اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی مسلم بندہ اپنے بھائی کے لیے کچھ اچھی دعا کرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تیرے لیے بھی سیم جو دعا کر رہا. تو ہماری آج کل دعائیں کیا ہے؟ اے اللہ اس کو برباد کر دے. ہماری دعائیں کیا ہے؟ اے اللہ اس کو بیماری دے دے. ہمارے خاندان میں دعائیں کیا ہے؟ ارے یہ کامیاب ہوگا, جادو کرا کے اس کی کامیابی ختم کر دے, اس کی شادی بری جگہ ہو, اس کی بیوی کو جو ہے چڑھا کر جو ہے اس کی لڑائی کرا دے. ہماری دعا کیا ہے؟ میرا بھائی جو ہے اس کے کاروبار میں نقصان ہو جائے. یہ آج کل ہماری دعائیں ہو چکی. تو حدیث کیا ہے؟ جو تم اپنے بندے کے لیے, اپنے بھائی یعنی سگا بھائی نہیں, مسلمان بھائی, کوئی بھی مسلمان بھائی کے لیے جو تم دعا کرتے ہو, سیم فار یو. بچپن میں ایک گیم کھیلتے تھے, پتہ نہیں مجھے یاد نہیں ہے, ایگزیکٹ ورڈز تو یاد نہیں ہے. بچے کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی ہوا تو سیم ٹو یو, سیم ٹو یو کرے کبھی اسکول میں, ہاں سیم پنچ بولتے. تو فرشتوں کا سیم پنچ ہے. اگر تم تمہارے مسلمان بھائی کے لیے جو بھی دعا کریں گے تو فرشتے بولیں گے سیم ٹو یو. تو اب کیا شروع کرنا, ہم جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں, جتنے بھی بھائی ہیں, ان کے لیے دعا کرنا شروع کرنا. اے اللہ تجھے کروڑ پتی بنا دے, فرشتے بولیں گے سیم ٹو یو. اب دعا کریے مسلمان بھائی کے لیے, اے اللہ اس کے بزنس میں, کاروبار میں کامیابی دے دے, فرشتے بولیں گے سیم ٹو یو. اس کے لیے دعا کریے, اے اللہ اس کی جلد سے جلد شادی کرا دے, فرشتے بولیں گے سیم ٹو یو. مگر شادی ہوئے بعد نہیں بولنا, دوسری تیسری ہو جاتی نا. تو جو بھی تم مسلمان بھائی کے لیے دعا کریں گے تو سیم ٹو یو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے سوشلائزیشن کے لیے, بھائی چارگی کے لیے. یہ سمجھنا ہے ہم. اسلام کو کہا جاتا ہے کہ ایسا مذہب ہے کہ دوسروں کو کاٹو, مارو, دوسروں کا قتل کرو, یا پھر دوسروں کی جان لے لو. میڈیا والے آج کل وہی بولتے ہیں نا, میڈیا والے کیا کہتے ہیں, اسلام ایک ایسا دین ہے جو تلوار کی زور پر پھیلا, اسلام ایک ایسا دین ہے جو لوگوں کو ستاتا ہے, مارتا ہے. نہیں, یہ تعلیمات دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا پیاری تعلیمات ہے. وہ شخص ہم میں سے نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے, یعنی وہ بھوکا نہیں سونا چاہیے, اس کو کھانے کے لیے تم پوچھنا چاہیے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا, عام طور پر کسی کے گھر میں فاقہ لگ جاتا ہے, کسی کی پریشانی آ جاتی ہے, کسی گھر میں کچھ نقصان ہو جاتا ہے, تو وہ کھایا یا نہیں تمہیں معلوم ہونا چاہیے. وہ شخص ہم میں سے نہیں جو کسی کو منہ زبان سے تکلیف دے. جو زبان سے تکلیف نہیں دینے کی تعلیم ہے, تو ہاتھ یا پیر سے یا کسی ہتھیار سے تکلیف دینے کی بات ہی کہاں سے آئی؟ تو بولنے کی بات یہ, ہمارا دین, ہمارا طریقہ اتنا پیارا اللہ نے بھیجا ہے کہ اتنی بہترین اور پیاری تعلیمات ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ تمہارے بھائی کے لیے جو بھی تم دعا کریں گے تمہارے لیے وہ حاصل ہوگا. تو امید ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں یا پھر بعد میں جس ویڈیو کو دیکھیں گے تو سب کے لیے اچھی دعائیں کرنا شروع کر دیجئے. اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے, رشتہ داروں کے لیے, پڑوسیوں کے لیے, دوستوں کے لیے, پرانے دوستوں کے لیے, نئے دوستوں کے لیے, اپنے ساتھیوں کے لیے, اپنے آفس کلیگس کے لیے, اپنے کالج کلیگس کے لیے, یا بزنس پارٹنرز کے لیے. جتنے بھی اطراف اور اکناف آپ کے لوگ ہیں ان کے لیے اچھائی کی دعا کریے. اور سب سے بہترین یہ دعا کریے کہ اے اللہ اس بندے کو جنت نصیب فرما. تو فرشتے کہیں گے سیم ٹو یو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی سوشلائزیشن کے جتنے بھی تعلیمات ہیں وہ ہم عمل کریں. عقیدے کی بنیاد پر جتنی بھی تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کریں انشاءاللہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنے بہترین ہیں جس سے ہم انفرادی طور پر ہماری زندگی میں ہم خوشحالی لا سکتے ہیں, ہماری زندگی میں ہم کریکشن کر سکتے ہیں. ہمارے اڑوس پڑوس میں, رشتہ داروں میں, بیوی میں, بچوں میں, والدین میں, بھائیوں میں, بہنوں میں, ہر کسی میں تبدیلی آ سکتی ہے. اور جو ہے ہماری زندگی کو ہم سدھار سکتے ہیں. اندھیرے سے ہم ہماری زندگی کو اجالے میں لا سکتے ہیں. اور وہ روشنی کا نام ہے قرآن اور حدیث.
حدیث اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین تعلیمات. اگر اب ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ خبر میں بھی کامیابی ہے, قیامت کے دن بھی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی جنت ہے. تو انشاءاللہ اپنے بھائی کے لیے دعا کریے, کہیے کہ اے اللہ اس میری بھائی کو, اس میرے بھائی کو, اس میری بہن کو انشاءاللہ اس کی عقیدے کی بنیاد پر, اس کے اعمال کی بنیاد پر جنت نصیب کر دے. تو فرشتے کہیں گے سیم ٹو یو. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.